میری نظر ایک ایسی پرسنالٹی کے اوپر جا کر ٹھہرتی ہے جن کا نام گرامی ہے ڈاکٹر محمد شفیع پورکر صاحب. معذرت چاہتا ہوں میں لفظ المرحوم استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ جو ادبی پرسنالٹیز ہوتی ہے، جو عالم ہے، جو عالم ہے، یا کوئی دانشور ہے، یا کوئی دانشور ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی مصنف ہے، وہ کبھی مرتا نہیں، وہ صدیوں تک زندہ رہتا ہے. تو ڈاکٹر محمد شفیع پورکر صاحب میری اپنی نظروں میں زندہ ہے. میں نہایت ادب کے ساتھ واقعی آج ان کی کمی تو یہاں ضرور محسوس ہو رہی ہے. اس کمی کی یاد دہانی کو باضابطہ طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. شاہین ہائی اسکول مسئلہ کے پرنسپل اور بہت سارے تعلیمی اور سماجی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اسٹیٹ لیول ریسورس پرسن میرے استاد ڈاکٹر مبشر جمادار کی اس اہم تقریب کے ہمارے ذمہ دار کوکل کی آواز اور رائگڑ کا آواز، ان دونوں اخبار کے مدیر اعلیٰ محترم دیدار پورکر صاحب جو میرے کلاس میٹ ہیں، اس مجلس کے صدر مکرم عالی جناب مفتی رفیق پورکر صاحب، یہ اہم شخصیات میں محترم جناب محمد حنیف پورکر صاحب. ہر ایک گل ہے یہاں پر گلاب کے معنی میں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. اسی طرح خطہ کوکل کی ایک عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر آپ سبھی کی طرف سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اس وقت کی جو حالت اور کیفیت ہماری ہے کہ ہماری نگاہیں اس شخص کو ڈھونڈ رہی ہے جو ہمارے درمیان ہے مگر نظر نہیں آتا. آج کی کیفیت کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں منزلیں ہوگی، ہزاروں کارواں ہوگی، نگاہیں تم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے تم کہاں ہوگے، نہ جانے تم کہاں ہوگے. اور اس شخص کی طرف سے ایک طرح سے ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. ایسی شخصیات جو ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گی. آج بھلے ہی ہمارے درمیان ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوکل کی سرزمین ہمیشہ سے زرخیز رہی ہے، اور یہاں علم و ادب اور صحافت کے میدان کے کئی شہسوار کوکل کی سرزمین نے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ بیرون ملک بھی دی ہے، جن کی اگر فہرست یہاں پر ہم پیش کرنا چاہیں گے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے، جس پر بہت کام کیا گیا ہے. آج بھی ایسے کئی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہمارے کوکل کے ایک طرح سے مایہ ناز اثاثے. اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سچ ہے جو جاتے ہیں، یہ سچ ہے جو جاتے ہیں نہیں لوٹ کے آتے. کچھ لوگ مگر دل سے بھلائے نہیں جاتے، کچھ لوگ مگر دل سے بھلائے نہیں جاتے. ایسی ایک شخص، عظیم شخصیت، جس نے اردو ادب کے لیے، اردو صحافت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ مراٹھی کی صحافت کے لیے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کا تذکرہ اگر میں کرنا بھی چاہوں تو الفاظ میں میرے لیے بہت دقیق ہے. لہذا میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی شخصیت کو منظوم انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم سبھی مل کر انہیں خراج عقیدت پیش کریں. سونا سونا آنگن ہے اور پیاسا پیاسا یہ من ہے، سونا سونا آنگن ہے اور پیاسا پیاسا یہ من ہے. تم ہو کہاں اے جانے وفا، تم ہو کہاں اے جانے وفا، پوچھ رہا یہ دربند ہے، پوچھ رہا یہ دربند ہے. عالی جناب محمد شفیع پورکر صاحب، ان کی خدمت میں یہ قطعہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. خیال بن کے رہ گیا، سوال بن کے رہ گیا، خیال بن کے رہ گیا، سوال بن کے رہ گیا. چلا گیا جہاں سے وہ مثال بن کے رہ گیا، چلا گیا جہاں سے وہ مثال بن کے رہ گیا. خیال بن کے رہ گیا، سوال بن کے رہ گیا، چلا گیا جہاں سے وہ مثال بن کے رہ گیا.
عمل کا پاسدار تھا، بڑا وفاشوار تھا، عمل کا پاسدار تھا، بڑا وفاشوار تھا۔ عروج یوں ملا اسے کمال بن کے رہ گیا، عروج یوں ملا اسے کمال بن کے رہ گیا، چلا گیا جہاں سے وہ مثال بن کے رہ گیا۔ کہ زباں یہ کس طرح ہو برسرے مدحت سرا تیری، زباں یہ کس طرح ہو برسرے مدحت سرا تیری، چمن میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہے داستان تیری، چمن میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہے داستان تیری۔ کہ موصوف ایک ایسی شخصیت رہی ہے کہ جو اسلامی تہذیب و ثقافت کے امین رہے، جو بہترین صحافی جنہیں دونوں زبانوں سے یکساں لگاؤ، جو قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے ہمیشہ علم بردار رہے، اسی طرح تعلیم و فروغ تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور علم کی قدر کرتے رہے اور علماء کی قدر دان رہے۔ اچھے معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کے لیے ایک معمار کی حیثیت سے ہم محمد شفیع بولکر کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ برادر وطن میں اسلام کی تعلیمات اور دعوت اسلام کے کام میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے انجمن درمندان اس کے قیام کے یہ خاص طور پہ بحثیت بانی اور سرپرست ان کی خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ آج انجمن درمندان کا تعلیمی کارواں جو پورے کوکن میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوکن کے باہر بھی پورے مہاراشٹر میں پھیل رہا ہے، اس کی روح رواں ہمارے محمد شفیع بولکر رحمہ اللہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مضمون نگاروں اور قلمکاروں کے وہ محسن رہے ہیں۔ یہاں جتنے بھی قلمکار موجود ہیں وہ ان کے رہی منت ہے، جس میں خاکسار بھی موجود ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج ہمارے درمیان تسنیم انصاری موجود نہیں ہے، لیکن جب میں مسئلہ کے تعلق سے انہیں خراج عقیدت دینے کی بات آئی تھی اور اس تقریب کا جو ہے انعقاد کرنا تھا، اس وقت تسنیم انصاری صاحب کی جو ہے ایک طرح سے نگاہوں نے میرا انتخاب کیا تھا اور اس وقت شفیع بولکر صاحب نے بھروسہ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوکن کی آواز کا ایک بہترین پروگرام جو ہے وہ پنوین میں منعقد کیا گیا تھا، اور اس وقت ایک ایسی تجلی ہم نے دیکھی کہ میں مسئلہ صاحب بستر عدالت میں تھے لیکن وہاں سے وہ ویل چیئر میں بیٹھ کر پروگرام میں تشریف لائے۔ تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے جذبہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسان میں ایک زندگی کی خوب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے علی جناب محترم موصوف جو آج ہمارے درمیان نہیں لیکن ہماری نگاہیں آج بھی ان کو ڈھونڈتی ہے، محمد شفیع بولکر صاحب نے تھی۔ مسلم مجاہدین آزادی کے تعارف کے تعلق سے انہوں نے جو ایک طرح سے تاریخ ساز کام کیا، یہ بلکہ میں کہوں گا کہ کوکن ہی نہیں پورے ہندوستان اس کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کے علاوہ موصوف کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنی خانگی جو رہی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں پورا کیا۔ اس کے علاوہ ان کی پوری میں طرح سے میں تو کہوں گا کہ پوری کی پوری پیڑھی جو ہے یہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے محمد شفیع بولکر صاحب نے جو خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس خواب کو ایک طرح سے اس کی تعبیر جو ہے وہ بہترین انداز میں ہمارے سامنے پیش کرے۔ آج کی یہ مجلس یہی کہتی ہے کہ محمد شفیع بولکر سے متعلق سارے کوکن کو روشنی دے کر گل ہوا ایک چراغ کوکن کا، آئی خبر تو ہوش ہمارے نہیں رہے، محمد شفیع بولکر دنیا میں نہ رہے، محمد شفیع بولکر دنیا میں نہ رہے۔ کوکن کا خاص و عام ہوا غم سے سوگوار، کوکن کا خاص و عام ہوا غم سے سوگوار، جس نے سنا نگاہ ہوئی اس کی اشک بار، جس نے سنا نگاہ ہوئی اس کی اشک بار۔ وہ مسکراتا چہرہ کشادہ سی وہ جبین، وہ مسکراتا چہرہ کشادہ سی وہ جبین، بالوب شخص جس کا تکلم تھا دل نشین، بالوب شخص جس کا تکلم تھا دل نشین۔ استاد مراٹھی کا اردو کا شہ سوار، استاد مراٹھی کا اردو کا شہ سوار، استاد مراٹھی کا اردو کا شہ سوار، تاعمر رہا دونوں زبانوں سے ہی پیار، تاعمر رہا دونوں زبانوں سے ہی۔ آج جب کہ اردو کی حالت نامرتبہ ہے، ایسی صورت میں 19 سال تک ایک اخبار کو نکالنا کوئی آسان بات نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تاریخ بہت پرانی ہے، 150 سال سے جو ہے ہمارے یہاں پہ اخبار کا چلن رہا، لیکن اخبار کو جاری رکھنا ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہے، اور یہ ہمارے محمد شفیع بولکر کی مقناطیسی شخصیت کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ آج ہم رائے گڑھ کی آواز اور کوکن کا آواز
یہ کوکن کی آواز، یہ دونوں اخبار جو ہے یہ باقاعدہ ہمارے گھر پہ آتا رہتا ہے، اور آج یہ 20واں سال ہے کہ ہم رائے گڑھ کوکن کی آواز جو ہے اس کو جاری و ساتھ رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ استاد مراٹھی کا اور اردو کا شہسوار تعاون رہا دونوں زبانوں سے انہیں پیار۔ توجہ چاہوں گا کہ مسجد سے پیار اور مدارس کے تھے، مسجد سے پیار اور مدارس سے تھا لگاؤ، مسجد سے پیار اور مدارس سے تھا لگاؤ، خدمت میں دین حق کے مسلسل رہا جھکاؤ، اور پیرانہ سالی اور علالت کے باوجود، پیرانہ سالی اور علالت کے باوجود فعال عمر بھر رہا موصوف کا وجود، فعال عمر بھر رہا موصوف کا وجود۔ کوکن کی سرزمین کو ہمیشہ رہے گا ناز، کوکن کی سرزمین کو ہمیشہ رہے گا ناز۔ پیدا ہوا ہمارے یہاں صاحب انداز، پیدا ہوا ہمارے یہاں صاحب انداز۔ آخر میں دعا کریں ہم سبھی، پروردگار سن لے مبشر کی یہ دعا، پروردگار سن لے مبشر کی یہ دعا، بخشش ہو ان کی جنت فردوس ہو عطا، بخشش ہو ان کی جنت فردوس ہو عطا۔ آئیے نہاد کے ادب کے ساتھ کوکن کی آواز کو صحافت کے ساتھ ساتھ اردو کے زیور سے آراستہ کرنے والی شخصیت میرے استاد محترم تسلیم انصاری صاحب کا تعارف اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں محترم ابو شاہی صاحب کو۔ معزز سامعین کرام، مفتی صاحب، اس ناچیز کو تسلیم انصاری، استاد گرامی تسلیم انصاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صدا دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تسلیم انصاری یوں تو میرے ادبی رہنما اور رہبر ہے، لیکن ہماری دوستی جو تھی اس کے تعلق سے میں کیا بیان کروں، جیسے دور جسم اور ایک جان تھی۔ آپ کی کمی مجھے آخری سانس تک محسوس ہوتی رہے گی۔ یوں تو زندگی میں نے بہت کچھ کھویا ہے، میرے اپنوں کی رخصتی پر میں جتنا غمزدہ نہیں ہوا اتنا استاد تسلیم انصاری کے جانے سے یقین مانیے میں اتنا غمزدہ ہوں۔ اور آج ان کی غیر موجودگی میں مجھے خراج عقیدت میری روح کو پیش کرنے کے لیے صدا دی گئی ہے۔ یوں تو اس لاک ڈاؤن کے درمیان کئی ایسے بے شمار ہمارے ادبی ستارے، کئی فانوس خود ہوئے، جن میں مخصوص ہمارے محترم ڈاکٹر شفیع گورکر صاحب، ہمارے ساتھی نوید مختار صاحب، ساحر شیوی صاحب، اور کئی ایسے ہمارے ساتھی چلے گئے۔ میری دعا ہے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے اور بہشت بری میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہو۔ میں خراج عقیدت کے طور پر منظوم پیش کرنے سے پہلے تسلیم انصاری کے چند شعر آپ کے سامنے، 2-3 شعر جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ تسلیم انصاری نے فرمایا، میرے وجود میں 100 آفتاب روشن ہیں، میرے وجود میں 100 آفتاب روشن ہیں، میں کچھ گیا تو ضیائیں کہاں سے لاؤ گے۔ اور ایک جگہ فرمایا انہوں نے، نقطے کے سوا دیکھے 2 اندیشے ان کے، استاد شاعر ہوتا ہے، نقطے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نقطے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، میں دیر سے دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آ گئی مل گئی پتھر کے سینے میں اسے اپنی غذا، تسلیم صاحب فرما رہے، مل گئی پتھر کے سینے میں اسے اپنی غذا، ایک کیڑے کے لیے پروردگاری آ گئی۔ چونکہ جن کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں میں، کوئی بڑا مواد نہیں ہے میرے پاس،
आते थे कहा गया, लेकिन मैं उनको पढ़ता था, मैं उनको समझता था, आप भी समझते थे, आप भी पढ़ते थे उनको, और उनकी सोच, उनकी फिक्र जो थी, उसे में एहसास होता था कौम और मिल्लत का ये एक फर्द है। जी हाँ जनाब, हाशम चोगले साहब, हाशम चोगले साहब, इकबाल पटेल साहब ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा था, मरहूम इकबाल पटेल साहब, कि दुनिया खुशी में गम को भुलाती चली गई, दुनिया खुशी में गम को भुलाती चली गई, अपना फरेबा भी खाती चली गई। अगर ऐसे अशास को हम यहाँ पर खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये महफिल भी पूरी नहीं अधूरी रह सकती। लिहाजा मैं जनाब हाशम चोगले जो रोहा से ताल्लुक रखते थे, समाजी मुरासलात उनके कोकन की आवाज और इनकलाब में शाया होते थे वक्तन फक्तन, आपने पढ़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और दीगर उनके मुरासले भी मैंने बहुत सारे पढ़े, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। और उनके बारे में आज जो है उनके दामाद वारिस तूड़ी भी कुछ कहने वाले, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से वो आ नहीं सके। जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर दी, मैंने जो दो अल्फाज मेरे पास थे मैं आपके सामने पेश किया, बड़ा काम है उनका, और ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। कोकन की आवाज और आवाज ग्रुप की तरफ से मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ, और आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। एक शेर के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि मुकर्रिरीन यहाँ पर आ चुके हैं, और उसके बाद जो प्रोग्राम है अपना शुरू होगा कि वही कारवा वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवा वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। जज़ाकल्लाह। मोहतरम साहिर शेवी साहब के खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मंजर ख़यामी साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाले के एक शेर से इब्तदा करता हूँ कि जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जहाँ तक देखिए, वो भी मौलाना थे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। सारे शेरे के ताल्लुक से जहाँ तक बात करनी है, मैं आपको बता दूं 20 अक्टूबर के उर्दू सफर शुमारे में जिस अखबार का सरपरस्त भी हूं मैंने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया था, और ये ऐसी शख्सियत थी हमारे कोकन में कि इतनी बड़ी शख्सियत अदब के ताल्लुक से मेरी निगाह में कोई नहीं है, क्योंकि वो हमा जहत थे, हमा असनाफ थे। हम तो 2-3 असनाफ पे शायरी करते हैं या जो भी है हमारा काम चला लेते हैं अदब में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सिंह छोड़ी नहीं। कम से कम मैंने उस मजमून में 55 असनाफ गिनवाए, फिर भी 2-4 रह गए मजमून छपने के बाद। तो वो हमा असनाफ शायर थे। और हमारे डॉक्टर साहब की जहां तक बात है, जैसे नाज़िमा मुशायरा ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्हें मरहूम नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखिए जो मरहूम है उसको मरहूम ही कहेंगे, लेकिन वो जिंदा जाविद रहते हैं, लेकिन उनको मकबूलियत का नाम दे सकते हैं आप। वो जिस शोबे में काम करके जाता है, जब भी कोई बशर जिस शोबे में अच्छा काम करके जाता है, अच्छे अखलाक के साथ जाता है, तो वो शोबे में मकबूल रहता है, मरहूम होके भी मकबूल होता है। तो मरहूम और मकबूल अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, ताकि मरहूम लफ्ज के भी कोई माना है तो उसको हम तर्क नहीं कर सकते। तो मरहूम है, लेकिन वो मरहूम मकबूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शफी कुरकर साहब मुझे अपनी बेटी की तरह, उनके तो लगे बेटे, लेकिन मैं जब 4 महीने उनके पास आता था इब्तिदाई आयाम में कोकन की आवाज में, तो बहुत सारे मेरे नाकिस अक्ल से भी वो मशवरे लेते थे। उसका एक वाकया बयान करूं ताकि बात जो है दलील के साथ हो। एक बार मुरुड में फसाद हुआ था, तो मैंने सुर्खी लगाई थी कि मुरुड में दोबारा फसाद। तो हमारे मुफ्ती साहब श्रीवर्धन से मसला बस से देखे, उन्होंने हेडिंग देखे अपनी अखबार की कि मुरुड में दोबारा फसाद। ये तो बोले मैंने सुना ही नहीं, फौरन आए और एक अखबार खरीद के बस में बैठ गए। जब वो महारा आए दस्तरखां पे हम बैठे तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मंजूर साहब इस सुर्खी पे तो मैंने अखबार खरीदा, जब पढ़ा तो पहला ही फसाद था। तो मतलब अखबार जो चलता है वो सुर्खी पे चलता है। आप जैसे
हसीन बाग में जाइए या किसी मेले में जाइए, उसमें झलकता है चेहरे से, अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सुर्खी से अखबार करता है। और जहां तक अदब का ताल्लुक है, डॉक्टर शफी गुरकर साहब को खिराज अकीदत पेश करना है, तस्लीम अंसारी या शाही शेरू को, तो मैं दीनदारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन दुनिया के हर जबान में, क्योंकि अखबार का ताल्लुक अदब से है, मुफ्ती साहब कहोगे शायद मेरी बात तस्लीम हो जाए कि अदब का ताल्लुक, किसी भी अखबार का ताल्लुक, किसी भी जबान का अखबार हो, उसका ताल्लुक अदब से है। और आप पूरी दुनिया में देखिए कि खिराज अकीदत पेश करने का तरीका आसान ये होता है कि वही मुरव्वत जुमले इस्तेमाल करने से बेहतर एक आसान तरीका यह होता है कि हम जरा नम हो जाए, उन महमूदीन के सामने जरा नम हो जाए, यानी एक 10 सेकंड 15 सेकंड अगर खड़े होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश करें तो तमाम जुमले उसी में आ जाते हैं। क्या ये काम हम और आप कर सकते हैं? खिराज अकीदत का सिलसिला तो काफी दराज है। कोरोना वायरस की वजह से या कुछ और अमराज की वजह से हमारे बीच में से कुछ ऐसी हस्तियां जो आज मौजूद नहीं है, हजरत मौलाना अमानुल्लाह बुरूड साहब लायक तकलीद मोहतमीम जामिया हुसैनिया श्रीवर्धन आज हमारे दरमियान नहीं है। हम आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी तरह से कोकन की आवाज से मुंसलिक समाजी खिदमतगार हुसैन मियां खतीब साहब, जिनकी खिदमत में आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी तरह मोहतरम आकिल हुर्जुक साहब, चेयरमैन INT स्कूल पुरावनी, उनकी खिदमत में भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। जिस तरह से मशहूर मारूफ शायर मुख्तार आदिल साहब, जिनका ताल्लुक सरजमीन तुड़ीर से है, उनकी खिदमत में भी आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। अंजुमन दर्दमन स्कूल महाड़ से, जिनका काफी ताल्लुक रहा, साइंस के माहिर उस्ताद मोहतरम शब्बीर शेख साहब, जिनकी खिदमत में भी आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। दूसरा सेशन शुरू करने से कबल कोकन की आवाज से मुंसलिक जामी कल्याणी साहब, जिनके लिए भी मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ।